والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں آلریڈی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر چکا ہوں، اور بہت سارے دجالی فتنے جتنے بھی ہیں ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں، اور ان میں ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو سر فہرست اس ٹائم سب سے بڑا دجالی فتنہ جو کہ امت کو گمراہ کر رہا ہے وہ ہے حسن اللہ یاری، جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے عالموں کا اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ MI6 کا ایجنٹ ہے، کسی پراپوگنڈے کے تحت اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مختلف روپ ہیں جو کہ اس کے اپنے ہی علماء جو ہیں، جو بڑے بڑے پاکستان میں جید علماء ہیں اہل تشیعوں کے، وہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور فتنہ جو کہ آصف رضا علوی جو کہ وہ بھی لانچ کیا گیا، اس کے بعد اس کو جب اس نے وہ خرافات جو تھیں اس نے بولنا شروع کی تو وہ اریسٹ ہو گیا، اور اریسٹ ہونے کے بعد اس کو پھر کس طریقے سے ملک سے باہر نکال دیا گیا اور وہ فرار ہو گیا۔ اسی طرح کیونکہ شیعہ تو ایک مذہب ہے، اہل تفرقات میں سے بھی میں کئیوں کو بے نقاب کر چکا ہوں، جس میں مولانا طارق جمیل جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور مولانا طارق جمیل کے علاوہ بھی یعنی کہ دو تین اور ہیں جن کو میں یعنی کہ ایکسپوز کر چکا ہوں۔ تو اہل تشیعوں کے حوالے سے لاسٹ میں نے ویڈیو پوسٹ کی، 2 ویڈیوز پوسٹ کی، جو کہ میں نے ایک انہی کا سب سے بڑا عالم پاکستان کا علامہ جواد نقوی جو کہ جس نے ایکسپوز کیا حسن اللہ یاری کو اور آصف رضا علوی کو۔ اسی طرح ایک اور ان کے عالم ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی کہ باقاعدہ طور پہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مطلب ان کے میں نے لاسٹ ویڈیو بھیجی ہے، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، تو اس ویڈیو میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو مسخرہ کہہ کر پکارا ہے، یعنی کہ نا تو کہ یہ جو مسخرے ہیں یعنی کہ یہ نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کی آیات کو تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور علامہ ہیں ان کی میں 2-4 ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر چکا ہوں، وہ ہے شہنشاہ نقوی۔ اب شہنشاہ نقوی بھی چونکہ قرآن کی واضح تحریف کرتا ہے، قرآن کے آیات کو بدلتا ہے، اپنے مقصد کے لیے اس کو یوز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی میں کافی ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر چکا ہوں، پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، 3 4 5 کر چکا ہوں، جبکہ حسن اللہ یاری کے تو 19 سے 20 ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوں۔ تو آج ایک ویڈیو اس کی میری نظر سے گزری، اور میں نے سنا تو میں بڑا یعنی کہ پریشان ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ایک مطلب ان کے احادیث کی بات کر لیں تو ویسے بھی یہ لوگ صحیح مسلم صحیح بخاری کو نہیں مانتے، ہم ان کی احادیث کی، یہ تو خیر صحیح مسلم صحیح بخاری کو مانتے نہیں، لیکن ہم ان کی کسی بھی حدیث کی بک کو جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بقول حسن اللہ یاری کہ جو ہماری بکس ہیں اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یعنی کہ پیچھے کوئی راویوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے اہل بیت سے وہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ من گھڑت بے بنیاد احادیث، جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ حسن اللہ یاری نے کہا کہ جی کربلا کا ذکر قرآن میں ہے۔ بھئی کربلا کا ذکر قرآن میں کیسے آ گیا، کہاں سے ثابت کرے گا؟ پتہ چلا وہ بہرانی کی ایک کوئی تفسیر ہے، کوئی ان کا اشیاء تھا اس نے لکھی، اور اس تفسیر کے اندر بھی ترجمہ چھوڑ کے تفسیر چھوڑ کے کوئی حدیث، وہ بھی حدیث فیک، کوئی اس کا وہ نہیں تھا ریفرنس، کوئی کچھ نہیں تھا، تو وہ 12ویں امام سے ملتا ہے۔ مطلب چھوڑنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا گناہ والی بات کہ جو انہوں نے سب سے بڑا بلینڈر مارا وہ یہ مارا کہ حروف مقطعات سورہ مریم کی آیت نمبر 1 کو اس نے، جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، اس نے وہاں سے ثابت کیا کہ جی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے جو الفاظ ہیں ان کا میننگ یہ بنتا ہے، اس نے اپنی مرضی کے مطابق اس کا میننگ بتایا۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آج جو ویڈیو میری نظر سے گزری وہ شہنشاہ نقوی کی ہے، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب جو ہیں ان کی وہ شان بتا رہا ہے ابو طالب کی نا، تو اس پہ وہ کہتا ہے، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور تاکہ آپ کو ہے جو بات سمجھ آ جائے، اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں، پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ ابو طالب اس ہادی کو کہتے ہیں، اس حجت خدا کو کہتے ہیں۔ سنگین جملہ کہوں عزیزو، اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ اب تک جتنا مطالعہ حضرت ابراہیم پر ہے اس کی روشنی میں ایک جملہ ابو طالب کی عظمت میں کہہ دو، تو وہ میں ایک جملہ آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے نا تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ،
میرے بابا ابو طالب کو قیامت کے دن لایا جائے گا بسیمائل انبیاء وذل ملوک، انبیاء کی شکل میں بادشاہوں کے حشم کے ساتھ. جب محشر میں آمد ابو طالب ہوگی تو بادشاہوں کے حشم کے ساتھ آئیں گے اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے. اتنا اس روایت کو بیان کریں کہ کلمہ ڈھونڈنے والوں کو ڈھونڈنا پڑ جائے. توجہ کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا بولتے رہیے گا. میں آج پہلی منزل پر ہوں. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، شارٹ کلپ تھا اور اس کے اندر انہوں نے ابو طالب کے بارے میں بتایا. اس میں نو ڈاؤٹ کہ سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کی، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جو ایک تلخ حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کا ٹائم قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے کان میں کہا کہ چچا جان آپ لا الہ کا اقرار کر لیں اور میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا. تو اس ٹائم ابو جہل بھی کھڑا ہوا تھا اور ابو لہب بھی کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا. تو انہوں نے آخر اینڈ جب تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ، ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ آ رہے تھے. تو نبی پاک نے دعا کی کہ یا اللہ میرے چچا جان کی مغفرت فرما. تب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بھائی تم ایک کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. تو اب بات یہ ہے کہ اس بات کو، یہ تلخ حقیقت ہے لیکن حقیقت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا اور ان کی سرپرستی میں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرپرستی میں تھے تب قریش والوں کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ جو دوسرے تھے، یعنی کہ ان کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کچھ کر پاتے. لیکن یہ جو شہنشاہ نقوی بات کر رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ انتہائی غلط بات کر رہا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی میری ریسرچ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اور کوئی اگر مجھے کہے کہ ابو طالب کے لیے ایک جملہ جو ہے آپ بتائیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ابو طالب جو ہیں وہ انبیاء کی صف میں ہیں، یعنی کہ وہ انبیاء میں سے ہیں. اور میدان حشر میں جب ان کو لایا جائے گا تو بادشاہ کی اس میں لایا جائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بقول ان کے کہ میرے والد صاحب کو بادشاہ کی اس میں لایا جائے گا اور پھر لانے کے بعد ان کو انبیاء کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ اپنی ہی کتابوں کی ان کی لکھی بھی باتیں ہیں، ایسا ہے نہیں. کیونکہ دیکھیں ایک انسان جو ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری اگر سمپتھی ہو بھی تو ہم یعنی کہ مطلب ان کا ساتھ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ دیکھیں سمپتھی تو یوں ہے نا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا. لیکن چونکہ انہوں نے اینڈ ٹائم تک اسلام قبول نہیں کیا اور عبد المطلب یعنی کہ جو اپنے آبا و اجداد کے دین پہ وہ قائم رہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ شہنشاہ نقوی کا میں آپ کو ایک چہرہ ایکسپوز کر کے دکھا رہا تھا، آپ کو اس کا غلط بیانیہ دکھا رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا بلینڈر مار رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات. اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ تو ابھی آج سٹارٹ ہے نا، میں نے سٹارٹ آپ کو بتایا. یعنی کہ اپنی طرف سے کچھ بھی آپ بول دیں گے، جو منہ میں آئے گا آپ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. آپ نعوذ باللہ آپ ایک جو کہ جس نے اینڈ میں اسلام قبول نہیں کیا، آپ اس کو انبیاء کی فہرست میں ملا رہے ہیں. کیسے ملا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی یہ بکواس کرتے ہوئے؟ تو میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ شیعہ مذہب سارا کا سارا جھوٹ پر کھڑا ہے، من گھڑت کہانیوں پہ کھڑا ہے، من گھڑت واقعات پہ کھڑا ہے، من گھڑت باتوں پہ کھڑا ہے. اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اپنے بکس کے. ان کے پاس تو قرآن سے بھی اگر کوئی بات ہو نا تو یہ دلیل اپنی بک سے ہی دیتے ہیں. یہ قرآن کے اوپر اپنی بکس کو سپیریئر سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن کو مانتے نہیں. اب حسن اللہ یاری کو دیکھ لیں، اس کے منہ کے الفاظ ہے کہ قرآن میں 87% تحریف ہے. تو نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو آپ دیکھیں کہ شہنشاہ نقوی یہ ویسے ٹی وی پہ ادھر ادھر آتا ہے تو بڑا یعنی جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک گفتگو کرتا ہے، کہ جیسے شو کرتا ہے کہ ہم لوگ تو یعنی کہ فساد پھیلانے والے نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے بیسیکلی. تو بیسیکلی تم ہی لوگ فساد پھیلانے والے ہو، تم لوگ جھوٹ پہ جھوٹ باندھنے والے ہو. تم دیکھو اتنی بڑی بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ابو طالب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو تم انبیاء کی صف میں کھڑا کر رہے ہو؟ بھائی کس نے کہا تمہیں یہ بات؟ تمہاری بکس میں لکھا ہوا ہے نا، تمہاری ہسٹریاں لکھی ہیں. ہسٹری لکھی کس نے؟ مجوسیوں نے لکھی ہے، ایرانیوں نے لکھی ہے. اس کے علاوہ تو تاریخ کسی نے نہیں لکھی نا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شہنشاہ نقوی اتنا ڈپلومیٹک بنتا ہے اور اتنا وہ بنتا ہے کہ جی جیسے یہ مطلب اللہ معاف کرے یہ تفرقہ پھیلانے والا نہیں، یہ یعنی کہ اجماع کروانے والا ہے فرقوں کے درمیان اور مذہبوں کے درمیان. لیکن اصل جو اس کا چہرہ ہے وہ یہ ہے، قرآن میں تبدیلیاں یہ کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو یہ بدلتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتا ہے. اور اندر سے اس کا اور اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ اس ملعون یعنی کہ آصف رضا علوی جس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ
حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا بنا ڈالا، قرآن کی آیتیں چینج کر دیں، اس کو یہ پروموٹ کر رہا ہے، اس کو یہ سپورٹ کر رہا ہے۔ حسن اللہ یاری کے حسن اللہ یاری کے حوالے سے اس نے کیونکہ اس کا مجھے لگتا ہے پرسنل اختلاف ہونا اس کے ساتھ، تبھی اس نے اس کے بارے میں کچھ بول دیا تھا، اور حسن اللہ یاری اس کے بارے میں اتنے غلط الفاظ بولتا ہے کہ انتہا نہیں۔ تو میں نے تو کہا کہ تم لوگوں کا شیعوں ڈی این اے نہیں ملتا آپس میں، ٹھیک ہے، تم لوگوں کا جو ڈی این اے نہیں ملتا تو تم لوگ کیا ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو گے یا ایک دوسرے کا دفاع کرو گے؟ تو میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج ویڈیو میں نے ایکسپوز کیا اس میں شہنشاہ نقوی جو ہے وہ یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک انسان جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس کو انبیاء کی صف میں کھڑا کر رہا ہے۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔